مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب الله. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب اللہ کے محبوب افضل الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ اللہ کا فضل، رحمت اور کرم ہے جس نے ہمیں آپ کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ کسی کا کوئی کمال، کسی کا حق نہیں تھا، یہ مالک کا اختیار تھا، اور ہر ایک کے اوپر احسان ہو گیا جس کو اللہ نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرما دی۔ کیونکہ انسانوں کے پیدائش کا اللہ نے مقصود بیان کیا، جو آیت کریمہ میں نے پہلے نمبر پہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ بندوں انوں کا مقصد اور ہے ہی نہیں کوئی، صرف اور صرف اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت۔ یعنی میرے اور آپ کے پیدا ہونے کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت۔ اب یہ اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں ہمارے لیے واضح کر دیا، لیکن ہم ذرا اپنے آپ پہ غور کریں، سوچیں ذرا، ہر بندے کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ نہیں کہتا کہ میرا مقصد بندگی ہے، اللہ کی عبادت۔ ہر بندے کا مقصد کوئی نہ کوئی اور ہے۔ جب رب نے ہمیں بنایا کسی اور مقصد کے لیے ہے، اور ہمارا مقصد کوئی اور ہو، کیا ہمارے ہونے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اب عقل بھی ہے ہمارے اندر، شعور بھی ہے، اور علم بھی۔ قرآن کی یہ آیت ہمارے سامنے ہے، لیکن اس قرآن کی آیت کو سننے کے باوجود بھی ہماری سوچ میں تو یہ بات داخل ہی نہیں ہوئی۔ ہر بندے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، مقصد ایک ہی بتا رہا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہے ہی نہیں، صرف عبادت۔ اب اگر یہ عبادت میں نہیں ہوگا تو کیا یہ کامیاب ہوگا؟
اچھلتا کودتا رہے، جو مرضی کرتا رہے، جتنی مرضی دنیا میں بڑے سے بڑا اس کا عہدہ ہو، ساری چیزیں ہوں، آخر مرنا ہے اس نے، اور اس نے بھی اپنی خواہش سے نہیں مرنا، وہ مالک نے جب چاہنا ہے اس کو مارنا ہے، اس نے جب چاہا اس کو پیدا کیا، جب چاہے گا اس کو مارے گا، یہ اختیار اس کے پاس ہے۔ اب اس کے بعد اس کا سامنا ہے اپنے رب کے سامنے، اور وہاں پر پوچھ گچھ کے بعد کیا اس نے جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا تھا وہ پورا کیا ہے یا نہیں، اور اس کے ساتھ ہی اس کا مسئلہ ہے۔ اب اس نے نیکیاں بھی اگر کمائی ہیں تو اگر مقصد اس کا مالک کی رضا اور خوشنودی نہیں تھا تو وہ نیکی بھی نیکی نہیں گنی گئی۔ دیکھو، نماز پڑھنا عبادت ہے، لیکن یہ عبادت بھی اس وقت عبادت ہے جب اس کی خوشی کے لیے کی جائے۔ ہمارے ہاں ہم غور کریں تو ہماری خواہش ہوتی ہے مثلا طالب العلم اچھا رزلٹ آ جائے، کامیاب ہو جائے امتحان میں۔ اب جب رزلٹ قریب ہوتا ہے، اس خواہش کے اوپر ان کی جان نکل رہی ہوتی ہے، پوری ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اب سوائے رب کے اور کوئی ان کے سامنے نہیں ہوتا، کیونکہ پرچے تو دے دیے ہیں اس نے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب رزلٹ آنا ہے تو اس وقت مسجد میں آئیں گے زیادہ، اس وقت نمازوں میں زیادہ آئیں گے وہ لوگ۔ کس لیے نماز پڑھیں گے؟ پاس ہو جاؤں، اچھے نمبر آ جائیں۔ اللہ نے تو 5 وقتہ نماز دی تھی، یہ نماز تو اب اس لیے پڑھی ہے کہ تیری خواہش پوری ہو جائے۔ اس کی خوشنودی، اس کی رضا کہاں گئی؟ کیا یہ پڑھی ہوئی کام آئے گی؟ حقیقت میں دیکھا جائے تو نہیں۔ اس کو اجر ضرور مل جائے گا، ثواب ضرور مل جائے گا، لیکن مقصد تو پورا نہیں ہوا نا جس مقصد کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا۔ اور یہی بات اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی جس کو اللہ کے محبوب نے روایت کیا، یعنی حدیث قدسی، اے بنی آدم، ہم سب کے لیے ایک تیری چاہت ہے، ایک تیری خواہش ہے، تیرا مقصد ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایک میری چاہت ہے تیرے لیے، میرا مقصد ہے تیرے لیے، اور اللہ کہتا ہے ہوگا تو وہی جو میرا مقصد ہے۔ بہتر نہیں کہ تو اپنا مقصد میرے مقصد کے اندر ڈال دے، تیری ٹینشن بھی ختم، جب تو عبادت اور میری رضا کی خاطر تو کام کرے گا تو کام سیدھا ہو جائے گا۔ لیکن جب تو اپنی خواہش کے تک چکر میں پڑا رہے گا تو تیری تو خواہش روز بدلنی ہے، اور تجھے وہ نقصان دیتی ہے یا فائدہ، تجھے تو اس کا سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اب بندے کے اندر علم ہے، عقل ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کا مزاج نہیں ملتا اللہ کے احکامات کے ساتھ۔ اب یہ اپنے ہونے کا مقصد پورا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد میں نے آیت کریمہ ایک سورت کے کچھ آیتیں پڑھیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطَىٰ۔ چند باتیں ان آیتوں میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بتائیں، اس کے مکھڑے کی قسم کھا کر اور باقی ساری چیزیں کھا کر۔ پھر بتایا اس کا ہر آنے والا دن پہلے سے بہتر ہے، پھر ہم تجھے اتنا دیں گے کبھی کہ تو راضی ہوگا۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں اس میں سنائیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہینہ کیونکہ آپ کی آمد کا مہینہ ہے، بھی پچھلے جمعے میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتنی باتیں بھی ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں تمہیں ہر چیز سے محبوب نہیں ہوتا تمہارا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ ان ساری چیزوں کو اگر غور کریں
تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بندہ تو رب بندے کے سامنے نہیں ہے، اللہ نے احسان کرتے ہوئے ہمیں یہ بندہ دیا جو ہمہ وقت اللہ کی رضا کے لیے زندہ تھا، اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے زندہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میں نے ابھی ایک نماز کی صرف مثال دی ہے، حضور فرماتے ہیں میری کے لیے، میری زندگی اس کی رضا کے لیے، میرے روزے اس کی رضا کے لیے، میری ہر کام جو ہے اس کی خوشنودی کے لیے۔ اب وہ انسان اللہ نے دیا ماڈل ہمارے لیے، وہ چلتے پھرتے اللہ کی رضا اور خوشنودی والے کام کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا جب تک میں تمہارا محبوب نہیں ہوتا تو تمہارا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اب مقصود تو اللہ کی رضا ہے، لیکن اللہ احسان کرتا ہے ہمارے اوپر، ہمیں اپنا محبوب دیتا ہے جو اللہ کی رضا کے اندر رہتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے تم بھی اسے محبوب بنا لو تو آٹومیٹیکلی تمہاری ہر چیز میری رضا والی ہوگی، کیونکہ اس کی جو ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں کوئی ان سے محبت کرے، ان کا کوئی دھیان کرے، یہ ضرورت مجھے اور آپ کو ہے۔ اب یہاں اگلی بات ہے کہ محبت کیسے ہو۔ اللہ پاک نے یہاں بھی کمی نہیں رکھی، کسی چیز کو محبت ہوتی ہے تو محبت مزاج، اور مزاج کس سے ملتا ہے؟ حسن اور کمال اتنا زیادہ ہو کہ دل کو کھینچ لے، بندہ رہ ہی نہیں سکتا اس کو دیکھے بغیر۔ دوسری بات یہ ہے کہ مناسبت بن جائے دل کی۔ اللہ نے اپنے محبوب کے بناتے ہوئے اس کے حسن اور کمال میں کوئی کمی رکھی ہی نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی کی نظر پڑے اور اس کا دل کھنچ نہ جائے اس کی طرف۔ یہ حسن اور کمال اتنا واضح تھا، لیکن یہاں ایک نقطہ ضرور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا بڑا ہے ابو جہل، وہ سامنے بیٹھتے ہوئے بھی اس کو حضور کا حسن اور کمال نظر نہیں آیا، وہ قریب بیٹھتا تھا اسی طرح، اس لیے کہ دیکھنے کے لیے پسند دل میں آتی ہے، دل کا مائل ہونا ضروری ہے، دل کی آنکھ سے دیکھنا ضروری ہے، دل کی آنکھ سے دیکھنا، دل کے چہرے کو کرنا ضروری ہے۔ اگر دل کے اندر ہی، دل کی آنکھ ہی خراب ہو، اس کے اندر ہی اعتراض ہو، اس کے اندر بے ادبی ہو، اس کے اندر اعتراض ہو، نہیں ہے کیوں؟ اللہ کہتا ہے فی قلوبہم مرض، وہ دل دے اعتراض ہے، وہ دل دی اکھ کانی ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ اس مرض کو بڑھا دیتا ہے، کیونکہ رب کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ محبوب میرا ہو، مجھے پسند ہو، اور اس کو میرے محبوب کی بات اچھی نہ لگے۔ لیکن جس کسی کو بھی ویسے ہی نظر پڑی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور اس کے دل میں قدورت نہیں ہے، اعتراض نہیں ہے، بے ادبی نہیں ہے، گستاخی نہیں ہے، وہ رہ ہی نہیں سکا کہ اس کے اوپر عاشق نہ ہو جائے، اس کی طرف اس کا دل مائل نہ ہو جائے۔ وہ کائنات کی کوئی چیز ہو، صرف انسان نہیں، کائنات کی کوئی چیز بھی ہو، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، کوئی چیز ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے دیکھتے ہوئے ہی اس حسن پہ اس طرح فرفتہ ہو جاتی تھی کہ اس کا اشارہ ہو اسی کی طرف وہ چل پڑے۔
اور کتنی مثالیں ہیں ہمارے سامنے. درختوں کو اشارہ کرتے ہیں، وہ زمین چیر کر آپ کے پاس آ جاتا ہے. چاند ٹکڑے ہوتا ہے، سورج پلٹتا ہے. اللہ اکبر. جانور کو ذبح کرنا چاہتے ہیں تو وہ گردن خود لٹاتا اپنی. تو انسان جب محبت کرتے تھے پھر وہ کیسے فرفتہ ہوتے تھے. ایک مثال سناتا ہوں صحابی کی. وہ اس طرح اس نے کان سے پکڑا ہوا ہے، انسانی سر لے کر آ رہا ہے. یہ بھی نہیں کسی تھیلے میں ڈالو، ایسے پکڑ کے اس طرح لا کر صلی اللہ علیہ وسلم کے لا کے ادھر قدموں میں پھینک دیا. میں یہ لے آیا ہوں. انہوں نے کہا کون ہے یہ؟ میں نے کہا میرا ابا ہے. حیران ہو گئے، کیوں؟ یہ آپ کے خلاف باتیں کرتا تھا، میں نے اتار کے رکھ دیا. یہ تھی محبت اور عشق. جس طرح باقی ساری چیزیں ہر چیز اس کے اوپر تھی، تو انسان بھی جو محبت میں آتے تھے اسی طرح ہوتے. اب اس محبت کے لیے اس حسن اور کمال کا اثر دیکھو کتنا ہوتا تھا. یہ دل کو اپنی طرف کھینچ جاتا. بات اس دل کے مرض کی ہے. جب دل کے اندر میں یہ چاشنی نہ رہے تو کوئی بات نہیں ہوتی. علامہ اقبال اتنے سالوں پہلے کہہ گیا تھا، دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی، دارو کوئی سوچ ان کی پریشان نظری کا. آج یہ زیادہ بات واضح ہے، اس لیے کہ آنکھوں کو حسن لگ بھی جائے تو دل ساتھ نہیں ملتا اس کے ساتھ. برباد ہو چکا ہے دل. جبکہ دل وہ چیز تھی جس کو برباد نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کے اندر مرض نہیں ہونا چاہیے تھا. اصلی بات یہ دل کی ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اور کمال کو اگر دیکھیں تو چھوٹی چھوٹی چند باتیں میں حدیثیں سناتا ہوں تاکہ پتہ چلے. والضحیٰ تو اللہ نے کہا ہے نا، وہ تو ہر بندے کو نظر آتا تھا دور سے. اب چہرے کے اندر میں کوئی چیز کس طرح بھی ہو لیکن اوورآل گلو اچھا ہو، ساری چیز اچھی ہو تو دل پہ اثر کرتا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز چہرے مبارک کی اس طرح ہوتی تھی کہ کسی چیز کے اندر بھی اگر ایک پہ بھی نظر پڑ جائے، ایک پہ بھی، بندے کی نظر اس سے ہٹ کر کسی دوسری طرف جانے کا خیال بھی نہیں کرتا. پہلے میں نے ایک حدیث سنائی تھی. ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، اکیلا رہ گیا تھا جب آخر میں، تو پوچھا لوگوں نے کہ میرے صحابی رسول ہے. سارے اکٹھے ہو گئے. پوچھنا چاہیے تھا، حج کا موقع تھا کہ پوچھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کوئی چیز رہ نہ جائے ہمارے عبادت کی، یا کس طرح وہ کیسے تو نے ساتھ ان کے حج کیا ہے. وہ پوچھتے نہیں. لوگوں نے پوچھا تو کیا پوچھا، وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم لگ دے کس طرح سے. اس نے کہا میں نے پاؤں پہ دیکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کی ایسے مخروطی تھی، وہ اس طرح کہ میں اس میں سے نکل ہی نہیں سکا. میں جب بھی دیکھتا تھا میری نظر اس سے اوپر نکل جاتی. میں اسی کو دیکھتا ہے، یہ کتنی عجیب و غریب، کتنی اچھی، کتنی متناسب، کتنی یہ ہے، کس طرح اس کی رنگت ہے، کس طرح اس طرح ہے. میں اس انگلی سے آگے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اسی طرح میں چند باتیں آج سناتا ہوں. کبھی چہرے پہ دیکھو تو کان اتنا واضح نہیں ہوتا جب زلفیں بھی ہوں تو. اللہ اکبر. تو آج یہ دیتا ہوں کہ اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں کان کامل اور تام، پرکشش، گھورے سرخی میں جو ہی یہ باہر جھلکتے تھے. تو اما عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے اس کا یہ ہے، جب سیاہ زلفوں سے 2 گورے گوشت مبارک ظاہر ہوتے تھے تو ایسے لگتا تھا تاریک رات میں 2 روشن ستارے چمک رہے ہیں. اب اما عائشہ ان کو دیکھتے ہوئے ایسے ہو جاتی تھیں جس کا کوئی حساب نہیں تھا. میلاد پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ ابھرے ہوئے قطروں کا ذکر مفتی صاحب نے ہمیں سنایا تھا.
یعنی آپ کے چہرے کی کسی بھی چیز کو دیکھو تو یہ نہیں کہ اس طرح تے وچ کوئی چیز اس طرح دی ہوئے، نو، ہائے ہائے ہائے۔ اور پھر ان کانوں کے اتظاہر تھا، ان کانوں کے باطن کی بات دیکھو تو کسی نے سن کر کہا دور و نزدیک سے تیری سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بات فرماتے ہیں، جامع ترمذی کے شمائل میں یہ حدیث ہے، ابن ماجہ میں بھی اس حدیث کو درج کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے وہ میں سنتا ہوں، اور جو تم نہیں سنتے میں وہ سنتا ہوں، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ یعنی آپ کی بصارت اور سماعت میری اور آپ کی طرح نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں اس حدیث کے الفاظ میں ایک بات میں بتا کر حد قائم نہیں کی، کیا سنتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں، یہ نہیں، یعنی کہ دیکھنے اور سننے کی حد موجود ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک چھوٹی سی بات عرض کرنے کے ساتھ ہی آپ یہ بات سوچیں کہ یہ حسن اور کمال تو اس طرح تھا، اس میں کسی قسم کا شک نہیں۔ بینی مبارک کے لیے بھی سیدنا ہند بن ابو حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اکنی الارنین لہو نور یعلوہ یحسبہ من لم یتعملہ الاشم۔ واہ واہ واہ۔ جان رحمت کی نیکی اونچی اور اس پر ہمہ وقت نور چھایا ہوتا تھا، اور وہ اس طرح تھی کہ جیسے اس کو دیکھتے ہوئے نور میں گم ہو جاتا تھا، اس کی خد و خال کو کوئی پہچان سکتا نہیں تھا۔ یہ بھی شمائل ترمذی کی حدیث ہے۔ اس لیے امام اہل سنت نے کہا نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پہ درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ ان چیزوں میں ان لوگوں نے آپ کی ایک ایک چیز کے اس طرح کی چیزیں لکھی ہیں، شمائل ترمذی میں، شفاء شریف میں، شرف مصطفیٰ میں۔ یہ بڑے بڑے حدیثوں کے امام جو ہیں انہوں نے یہ ساری چیزیں اس طرح کی لکھی۔ یعنی وہ لوگ تھے جنہوں نے اس حسن کو دیکھا، پرکھا، چکھا، پھر اس کے بعد اس کے اوپر وہ عمل پیرا ہوئے۔ یہ جو ان کے دلوں پہ اثر کر گیا تھا تو دل کسی اور طرف جانے کو تیار ہوگا؟ آج وہی علامہ اقبال نے یہ دل کی جو بات کی ہے، آج ہم دیکھیں تو یہ دلوں کی مردگی ہمارے ساتھ زیادہ ہے۔ ہمیں قرآن کی بات سنتے ہوئے بھی اس کا دل پہ اثر نہیں ہوتا۔ نماز پڑھو، یہ حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، وہ فرض ہے، لیکن دل، ٹھیک ہے نا، یہ دل۔ میں چند مثالیں آپ روزمرہ کی زندگی کی دیکھیں۔ آپ بیٹھے ہیں، بندے کچھ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، دوست کہتے ہیں آؤ یار نماز، یار اب دل نہیں ہے تو ایسے بھی کوئی کہہ سکتا ہے یار کپڑے میرے ٹھیک نہیں ہیں، بس تو وہ جائے گا نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں، واپس آ کے اس کو کہتے ہیں یار آج فلاں جگہ پہ کھانا کھانے جا رہے ہیں، آ جا چلنا ہی تھے، 1 منٹ دے میں کپڑے بدل کے آیا۔ کیوں؟ ادھر دل مائل ہے۔ اب کپڑے تبدیل ہو گئے، اگر دل مائل نماز کے لیے ہوتا کیا تبدیل نہیں ہو سکتے تھے؟ اسے پتہ ہے کہ کھانا کھانا میری ضرورت ہے، نماز پڑھنا بھی میری ضرورت ہے، لیکن اس میں اللہ کی خوشنودی اور رضا ہونے کا مقصد ہے، لیکن یہ اثر نہیں کر رہا۔ اس لیے عقل میں کمی نہیں، علم میں کمی نہیں، کمی ہے تو یہ دل،
اللہ نے اس لیے کہا اللہ من اتى اللہ بقلب سلیم، بندے مجھے سالم دل لے کر آ، جس میں سوائے میری اور محبت کے میری رضا کے کچھ نہ ہو۔ اور اللہ پاک بھی اسی لیے کہتا ہے ینظر الی قلبک، مجھے تو بندے کے قلب کے اوپر نظر ہے، نہ اس کے چہرے پہ نظر ہے، نہ اس کے رنگ روپ پہ، نہ کسی اور پہ۔ یہ ایمان کی جگہ رکھی ہے، تصدیق بالقلب کے ساتھ۔ اب یہ جو قلب کے ایمان ہے یہ حضور کی محبت کے ساتھ تعلق کیوں رکھ رہا ہے کہ جب یہ دل عشق محبت میں فدا ہوتا تھا تو اس کے اندر حضور کی ادائیں گھر جاتی تھیں، گھر کر جاتی تھیں، اور حضور کی ہر ادا عبادت کے تھی، اللہ کے حکم کے، اللہ کی رضا کے مطابق تھی۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا تمہارے میرے لیے آسانی کے لیے فاتبعونی، وہ جس طرح یہ کرتا ہے نا تم ذرا اس طرح کرو تو صحیح، یحببکم اللہ، مجھے پیارے لوگو گے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے قبول ہو جائے گی بات، وہ صحیح ہوگی، صحیح غلط کے کرائٹیریا سے باہر نکل کر پہلے ہی کہہ دیا مجھے پیاری لگے گی۔ پیاری تیری میری نماز کے خشیہ اور تیرے میرے ڈیزائن یا اس کے کرائٹیریا کو نہیں رب نے تولا، رب نے تولا یحببکم اللہ۔ کب تولا ہے؟ فاتبعونی کے اندر۔ لیکن اب اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عید کا دن ہے، میں چند مثالیں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ کئی دل میں کوڑ اس طرح ہوتے نہیں جی بڑے خشیہ کے ساتھ قرآن میں بڑا خشیہ کا ذکر ہے، فلاں ہے، اللہ کو اس طرح ہے۔ سن ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی بات سن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ایک صحابی، حضور میں قربانی دے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں اجے دیتی نہیں، تو دے آیا، تیری قربانی ہوئی ہی نہیں۔ اب کیا اس کے اندر خشیہ نہیں تھا؟ اس نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں لیا تھا بکرا، اس نے اللہ کی رضا کے لیے لیا تھا۔ اللہ کی رضا کے لیے اس نے جا کر قربانی کر کے وہ حضور کو خوشخبری سنانے آیا تھا، میں جی کم کر آیا جو تسی حکم دیتا سی۔ اللہ اکبر۔ نے کہا اچھا جی میری نہیں ہوئی، ہاں تجھے ابھی دوبارہ کرنی پڑے گی۔ اب اس پہ اعتراض کرنا، یہ کوئی کر سکتا ہے اس پہ اعتراض؟ لیکن اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا اس سے آگے نہ چلو، اس کی اتباع کرو۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ رویا پٹا، اس نے کہا جی وہ تو بڑا بکرا میرے پاس نہیں۔ اس نے کہا اچھا تیرے لیے اجازت ہے، اللہ قبول کرے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے سے اللہ پاک نے قبول کیا، کیونکہ آپ کے دل کی فریاد رب کی ذات کے ساتھ ہوتی تھی، دل آپ کا اللہ کی طرف ہوتا تھا، یا وحی کی شکل میں بات آتی تھی یا دل کے اندر میں القاء ہوتی تھی۔ اس لیے حضور کے دل سے بات نکلی ہوئی کوئی منہ سے بات نکلتی تھی تو وہ غلط نہیں ہوتی تھی۔ ابن عبداللہ وہ جلدی جلدی لکھا کرتے تھے حضور کیا فرماتے ہیں۔ ایک دن قریش کے کچھ لوگوں نے کہا کبھی حضور غصے میں ہوتے ہیں، کبھی پیار میں ہوتے ہیں، کبھی کوئی بات کس طرح ہوتی، کبھی کس طرح ہوتی، تو ذرا یہ لکھنے شکھنے میں پرہیز کر، کوئی بات اس طرح ہے کس طرح نہیں ہو۔ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یا رسول اللہ میں پہلے ایسے لکھتا تھا، ابھی مجھے لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا مجھے اللہ کی قسم ہے میرے منہ سے ہمیشہ حق جاری ہوتا ہے۔ وہ ساری چیزیں آج بھی موجود ہیں، وہاں تو سامنے تھا جلوہ، اس لیے جن کے دلوں کے اثر کر گیا تھا ان کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ بات کس طرح ہے کس طرح ہے۔ ان کا کلہم دین جو تھا وہ ذات مصطفیٰ کے گرد گھومتا تھا، انہیں جانا انہیں مانا کا کام۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شمائل تو موجود ہیں لیکن دل پہ اثر پذیر نہیں ہوتے، اس لیے کہ دلوں کی کیفیت کے لیے دل پہ اثر ہونا جو لازم تھا۔ لیکن وہاں بھی لوگ ایسے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دیکھتے تھے آنکھوں سے، لیکن دل کے اندر میں جب گڑبڑ ہوتی تھی تو وہ ظاہری ساری کی ساری دین کے اوپر عمل ہونے کے باوجود اللہ فرماتا تھا کہ ان کی باتیں مجھے قبول نہیں ہیں کیونکہ ان کا دل تیرے ساتھ نہیں دھڑکتا۔ عبداللہ بن ابی مثال ہے سب کے سامنے،
اس کی نمازیں نہیں تھیں، اس کی صدقہ و خیرات نہیں تھے، اس کی ساری چیزیں نہیں تھیں، لیکن وہ اندر کا بغض نکل آیا کرتا تھا۔ وہ اپنی طرف سے بہت عزت دار سمجھتا تھا، اصل وجہ یہی تھی، یہ جو اندر کا حسد ہوتا ہے، یہ کیوں، یہ اندر کا مرض کیا تھا۔ سارے اس کے سننے والے تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سارے مائل ہو گئے تو پھر سرداری سردوری تو رہ گئی نہ، وہاں جتنے بھی بڑے بڑے بیٹھے ہوتے تھے عہدوں والے، جو ہی حضور پہ نظر پڑتی تھی وہ کوئی کسی کو نہ باپ یاد رہتا تھا نہ ماں یاد رہتی تھی نہ کچھ، وہ حضور سامنے ہوتے تھے تو سب کو حضور ہی نظر آیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ مثال دے دوں کہ احد کے موقع پر وہ مائی چلی آئی ہے، پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اس طرح بات ہوئی ہے، اس کا باپ بھی گیا تھا جنگ میں، اس کا شوہر بھی گیا تھا جنگ میں، بیٹا بھی گیا تھا جنگ میں، وہ آتی جا رہی ہے، حضور کیسے ہیں، حضور کہاں ہیں، حضور کہاں ہیں، حضور کہاں ہیں، چلے آ رہی ہے، وہ راستے میں یہ تیرا باپ کی لاش ہے، وہ شہید ہو گیا، حضور کہاں ہیں، وہ اس کو دیکھا بھی نہیں اس نے، آگے جب شوہر کی لاش ہے، بیٹے کی لاش ہے، حتیٰ کہ حضور کے پاس آ کے دامن ایسے آپ ہیں تو مجھے غم کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اب ابی بن کعب کو کون دیکھتا کہ سربراہ تھا یا کس طرح تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو اس کو یہ بات بڑی چبھتی تھی، یہ بات دل کی ادھر چبھتی تھی، میری ہن حیثیت ہی کوئی نہیں رہ گئی۔ اللہ اکبر۔ وہ عزت کے چکر میں تھا، ایک جنگ کے واپس آتے ہوئے اس نے ایسے کہا، کہتا ہم ان سب کو نکال دینا تو ہماری عزت پھر بحال ہو جائے۔ اور دروازے کے قریب آئے مدینہ شریف کے، تو بیٹے نے اٹھا کے اس کو زمین پہ پٹک کے مارا، بتا نا عزت والے وہ ہیں یا تو ہے؟ ٹھیک ہے نا، اس لیے دل کی کیفیت یہ آج اگر ہم دیکھیں تو اسی دل کا پراپر صحیح طریقے سے حضور کے ساتھ نہ لگنے کی وجہ سے، اوپر سے تو ہم دنیا کے چکر میں اس کو استعمال کرتے ہوئے، میں عاشق، میں فلانا ہے، وہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ حضور کے طریقے سے ہٹا ہوا ہو۔ وہ نعرے جو مار کے باتیں کرے گا، تقریریں سنائے گا، نعتیں پڑھے، والضحیٰ، تو اپنا چہرہ اس کا جو ہے وہ گستاخی رسول کا مرتکب نظر آتا ہو، سنت مطہرہ اس کے چہرے پہ نہ ہو، یہ اس طرح ہو، کیا وہ دل سے حضور کا عاشق ہے؟ بولو۔ میں اور آپ خود دیکھیں، ہم حضور کے عاشق ہیں، حضور اذان ہو تو نماز کی طرف جائیں اور میں اور تو ادھر ہی بیٹھا رہے، تو کیا ہم عاشق ہیں حضور کے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہر وقت حق جاری ہو اور تجھے اور مجھے چھوٹے سے مفاد کے لیے مصلحت، حکمت، جھوٹ، فلانا ٹینگڑا، یہ کوئی لمحہ ہماری زبان کا پیٹھ پیچھے بات کرنے کے علاوہ نہ ہو، کیا ہم حضور کے عاشق ہیں؟ صحابی تو عشق میں آئے تھے تو حضور کا ظاہر بھی ان کے دلوں کو کھیرا کر گیا تھا، تو حضور کا کردار بھی ان کے دلوں کا حصہ بن گیا تھا، خلق اور خلق دونوں دل ان کے ساتھ لگ گیا تھا، بس پھر دل دھڑکتا ہی صرف نبی کو دیکھنے کے لیے تھا اور دل دھڑکتا ہی نبی کی اتباع کے لیے تھا، بس یہ تھا عشق جو دل کے اندر ڈلا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد ان کے ہر کام کے اندر میں کیا تھا؟ رضائے، کیونکہ اللہ کے رسول کے ہر کام کے اندر کیا تھا؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ اس لیے نہیں تھی کہ میری فلانی خواہش پوری ہو جائے تو میں یہ روزے رکھوں گا، میں یہ صدقہ خیرات کروں گا، میں یہ نماز میں پڑھوں گا، میں یہ نفل پڑھوں گا، نہیں، وہ اللہ کا حکم جو تھا وہ بلا تکلف رائج تھا ان کے اعمال میں، کیونکہ دل کرتا تھا اس پہ عمل کرنے کو۔ اور یہ جو دل کی کیفیات بنی تھیں، جن کے دل نبی سے پکے لگے تھے، ان کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ان سے ہو جایا کرتے تھے، ان سے ہو جایا کرتے تھے۔ اور جن کے دلوں میں اس وقت بھی بغض حسد یہ تھا، تو فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، رب نے اندر ہی نہیں جانے دیا ان کے دلوں کے اندر میں، کیونکہ رب کی غیرت محبوب کے لیے تھی، قیامت تک کے لیے حضور حضور ہیں، پوری نبوت کے تاج کے ساتھ ہیں۔ اس لیے اس محبت کو بھی اگر پلٹنا ہے اپنے دلوں میں، تو پھر یہ وہ صحبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دل کے اندر میں محبت کا انتہا تک کا عروج پہنچا دیا کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے امام باپ ہر چیز سے آپ زیادہ پیارے ہیں. حضور نے این کر کے دیکھا, کہتے عمر تو انج کیا ہے, ہاں تھی ایمان دی فکر کر. اب ایسے کر کے جو حضور کو دیکھا تو کہتا میں قربان تیرے پہ یا رسول اللہ, کیا ہوں ایمان تیرا پورا ہی. ٹھیک ہے نا, وہ صحبت میں بڑھتا جاتا تھا. جو سب سے پہلے آئے اور آخر تک حضور کو ہی دیکھتے رہے, اللہ نے اس کے اندر ایمان کی کیفیت بھی اس طرح کی ڈالی کہ کوالٹی آف نیکی جو تھی وہ ہزاروں ہزاروں لاکھوں لاکھوں نیکیوں سے اوپر تھی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کی نیکیاں ستاروں کے برابر, صدیق کی ایک ایک اس سے اوپر. تو صحبت نے ان کے اندر یہ چیز ڈالی تھی. 1400 سال کی تاریخ دیکھو تو صحیح معنوں میں جو عشق حضور کا کسی کے دل میں ڈلا ہے تو ان صحبتوں سے ڈلا ہے جو کسی عاشق کی سنگت میں گزرے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح دیکھو اپنے وقت میں سیدنا عبدالقادر جیلانی, ان کی محفل میں بیٹھنے والے کے اندر مطابعت مصطفیٰ ڈلتی تھی یا کوئی اور ڈلتا تھا, عشق رسول غالب ہوتا تھا یا کچھ اور ہوتا تھا. ان سب کے چہرے, ان سب کے ڈیزائن, ان سب کی چیزیں وہ سنت کے مطابق ہو جاتی تھیں یا کسی اور طریقے کے مطابق ہوتی. ان کا لین دین, ان کا کردار بدلتا تھا یا نہیں. دل پہ جب اثر ہوتا تھا تو دل پھڑکتے تھے. دیکھتے غوث پاک کو تھے تو دل تڑپتے تھے, گریبان چاک ہو جاتے تھے. صحابہ بھی حضور کو دیکھتے تھے تو آنکھیں برستی رہتی ہوتی تھی. کوئی کبھی اس پلر میں لگ رہا ہے, کوئی بھی اس پلر میں. صدیق اکبر یوں گھومتے گھومتے پھر رہے تھے. میں رضیت باللہ ربن جب سلامی پہنچا تھا ان کو, ان کے دلوں کے اوپر واجلت قلوبہم کے کیفیات آیا کرتی تھیں. اسی طرح خواجہ خواجگان کی سنگت میں بیٹھنے والا بھی مطابعت مصطفیٰ میں ڈل گئے, رضائے خداوندی میں پہنچ گئے کہ نہیں پہنچ گئے. مجدد پاک کی صحبت مبارکہ کے بھی اندر اثر یہی ہے. آج الحمدللہ ٹائم تھوڑا اس لیے مختصر کر رہا ہوں. میرے مرشد مبارک کے ساتھ بالواسطہ بلا واسطہ نسبت آنے ہر دنیا کے کونے کے جو بھی بندے نسبت میں ان کو دیکھو تو سنت مطہرہ کا نمونہ کس طرح نظر آتا ہے. دل لگے ہیں اس کے ساتھ. تو اسی لیے دل کے اندر میں جب یہ ذکر جاتا ہے, نور جاتا ہے, تو اس کو حیات ملتی ہے. یہ وہ دارو ہے جو علامہ اقبال نے کہا تھا, سوچ کر اس دارو کی جو ان کے اندر کی کیفیات کو بدلے. وہ یہ دل کے اندر میں وہ نور ڈلنے کی بات ہے, وہ محبت ڈلنے کی بات ہے. اللہ کرے کہ ہمیں اس پہ استقامت عطا فرمائے اور ہمیں ہمارے لیے یہ نور حضور کے سینے کی وہ دولت, وہ محبت, وہ عشق, حضور کے ساتھ تعلق, وہ ہمیں جو ہے اللہ کی خوشنودی اور رضا میں رہنے والی زندگی عطا فرما دے. اور یہ تو ویسے بھی بٹتا ہے باڑا نور کا, یہ مہینہ حضور کی خیرات کا ہے, حضور کی آمد کا ہے. اللہ پاک اس کے صدقے سے ہم سب کے اوپر جو ہے یہ اپنی رحمت کی برسات عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.